السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے جنونی تعلق۔ محبت کا لفظ بعض علماء کے نزدیک حبہ سے نکلا ہے۔ حبہ کہتے ہیں بیج کو، اور سب جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی بیج کو مناسب زمین مل جائے، ماحول مل جائے، تو وہ پھلتا پھولتا ہوا اور پھل پھول نکالتا ہوا جو ہے درخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محبت کا جذبہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے۔ یہ بیج اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یوم میثاق میں رکھ دیا تھا، جب ہمارا نطفہ بنا تھا اس وقت ہی رکھ دیا تھا۔ یوم میثاق اس دن کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب ارواح سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا، قالوا بلا، اے پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ محبت کیسی ہوتی ہے؟ محبت دو وجوہات سے ہوتی ہے، کبھی دیکھنے سے اور کبھی بات کرنے سے۔ دیکھنا بھی محبت کا ذریعہ بنتا ہے اور کلام کرنا بھی محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی دنیا میں اللہ رب العزت کو دیکھنے کی تمنا ظاہر نہیں کی سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ انہوں نے کہا، ربی ارینی انظر الیک، اے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر ایسا کیوں کہا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے، اور جب بھی کسی سے ہم کلامی ہو تو اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کی دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا کلام محبت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر دیکھ لیا جائے تو پھر محبت راسخ ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں نعمتیں انسان کو اسی دن مل گئیں جب کلمہ عیان نے ساری ارواح کے روح سامنے اپنی تجلی ڈالی۔ جس دن کلمہ عیان نے ساری ارواح کے سامنے اپنی تجلی ڈالی، بغیر کسی نقاب اور حجاب کے بے نقاب تجلی جب ارواح پر پڑی تو ان کو دید نصیب ہوئی، اور الست بربکم کے ذریعے ہم کلامی فرمائی تو تمام ارواح کو
یہ دو نعمتیں اس دن مل گئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا جمال بھی دکھا دیا اور عشق عطا کر دیا اور کلام بھی فرما لیا۔ یہ دونوں نعمتیں انسان کو اسی وقت مل گئیں، کیف علم بھی ملا اور سوز عشق بھی ملا۔ محبت کا فطری جذبہ کیسا ہوتا ہے؟ تو محبت کا فطری جذبہ تو فطری طور پر ہر انسان کے اندر محبت کا بیج موجود ہے، اسی لیے ہر انسان فطری طور پر حسن و جمال کا قدردان ہے۔ اچھا منظر دیکھیں گے اچھا لگے گا، اچھی عمارت دیکھیں اچھی لگے گی، خوبصورت درخت دیکھیں اچھے لگیں گے، خوبصورت شخصیت دیکھیں اچھی لگے گی۔ کسی چیز میں بھی حسن و جمال ہوگا تو انسان کا دل اس کی طرف کھینچے گا، یہ ایک فطری سی چیز ہے۔ اسی کو شعراء نے اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ کسی نے تو یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجلی ڈال دی تو بندے سے دل لے لیا، ہر بندے کے دل میں یہ محبت کا بیج ڈال دیا۔ چنانچہ کسی نے کہا شاید بزم ازل میں ایک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا، ایک نگاہ ڈال دی اور مخلوق کے اندر محبت کا یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک شاعر نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اس کے جگر پر ہوتے ہیں۔ کسی نے یوں کہا کہ وہ عشق کی چنگاری جو کونوں مکان میں کہیں نہیں سماتی تھی، اللہ رب العزت نے اس عشق کی چنگاری کو میرے دل کی مٹی میں شامل کر دیا۔ چنانچہ دنیا کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خالق کا عشق ہو یا مخلوق کا عشق ہو، خالق کا عشق ہو تو وہ نور ہوگا اور مخلوق کا شیطانی نفسانی شہوانی عشق ہوگا تو اس کے اندر ظلمت ہوگی۔ خالق کا عشق نیکی ہے اور مخلوق کا عشق جو نفسیاتی اعتبار سے ہو وہ گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو عشق کہنا چاہیے اور مخلوق کی نفسانی عشق کو فسق کہنا چاہیے۔ یہ عشق نہیں ہوتا، یہ فسق ہوتا ہے۔ جب دل نے محبت کرنی ہے تو اے بندے کیوں نہ اپنے پروردگار سے محبت کر لو۔ مخلوق سے محبت کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ایک دن بالآخر اس سے جدا ہونا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس انسان نے مخلوق سے دل لگایا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جس انسان نے اللہ رب العزت سے دل لگایا یہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ضرور ملا دیا جائے گا۔ دنیا کے سائنسدانوں نے، ماہر نفسیات لوگوں نے انسان کی نفسیات کا مطالعہ کرنے میں پوری زندگی گزار دی۔ دنیا میں بڑے معروف اور نمایاں قسم کے ماہر نفسیات گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی محنتوں کا نچوڑ نکالا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ کارل مارکس کا نظریہ، مثلاً کارل مارکس نے اپنی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ یہ نکالا کہ انسان کی زندگی کے اعمال کا محرک اس کا کھانا پینا ہے۔ اس نے روٹی پانی کو انسان کے اعمال کا محرک قرار دیا ہے کہ انسان کے تمام اعمال روٹی پانی کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ سارا کاروبار جو نظر آتا ہے، یہ دنیا کا جو بازار سجا نظر آتا ہے، یہ سب روٹی پانی کا چکر ہے۔ چنانچہ اس نے روٹی پانی کو انسان کے تمام اعمال کا محرک اور مرکز قرار دیا۔ الفریڈ ایڈلر کا نظریہ، ایک اور ماہر نفسیات الفریڈ ایڈلر
نے کہا کہ جذبہ تفوق انسان کے تمام اعمال کا مرکزی نقطہ ہے۔ انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ بڑائی چاہتا ہے، وہ دوسروں سے سپیریئرٹی جو ہے چاہتا ہے، وہ دوسروں پر مکمل اختیار چاہتا ہے، تو اس نے جذبہ تفوق کو انسانی اعمال کا محرک قرار دیا۔ فرائڈ کا نظریہ، ایک تیسرا سائنسدان فرائڈ تھا، اس نے جذبہ جنسیات کو انسان کے اعمال کا محرک قرار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جی نہیں، روٹی پانی ایک طرف، اصل میں تو انسان کے اندر جنسی خواہشات کے مزے لوٹنے کی اتنی زیادہ چاہت ہوتی ہے، روٹی پانی ایک طرف، اصل میں تو انسان کے اندر جنسی خواہشات کے مزے لوٹنے کی اتنی زیادہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ تمام دنیا کا کھیل اسی کے گرد کھیلا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت میاں بیوی بنتے ہیں اپنے اسی جذبہ جنسیات کو پورا کرنے کی خاطر، اور چونکہ اولاد ہو جاتی ہے تو باقی ذمہ داریاں ان کے پلے پڑ جاتی ہیں۔ اس نے جنسیات کو انسانی زندگی کا مرکز اور محور قرار دیا۔ اب اسلامی نظریہ کیا ہے، اس کو سماعت فرمائیں کہ دین اسلام نے آ کر بتایا کہ لوگوں، تمہیں دھوکہ ہوا، تمہیں بھول ہوئی، تم اندھیرے میں ٹاسک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے، تم نے ہاتھی کے پاؤں کو ستون سمجھ لیا، تم نے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن عقل چونکہ ادھوری تھی اس لیے وہ پوری بات کو سمجھ نہ سکی۔ دین اسلام نے محبت الہی کو تمام اعمال کا محرک قرار دیا۔ اس لیے اگر آپ غور کریں تو دنیا کی اکثریت ایسے انسانوں کی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں خدا کو مانتے ہیں، ایک خدا کو مانے یا سینکڑوں خدا کو مانے، خدا کو مانتے ضرور ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، روز کا نیا خدا، کوئی لکڑی کا خدا، کوئی پتھر کا خدا، کوئی لوہے کا خدا، کوئی موٹا خدا، کوئی چھوٹا خدا، سب جھوٹے خدا، مگر خدا کا تصور ان کے ذہن میں بہرحال تھا۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا ان کے علاوہ ہندوؤں کو دیکھو، سکھوں کو دیکھو، بدھ مت کو دیکھو، سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے تصور کو مانیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کہا اور ہندوؤں نے اس کو رام کہا، مگر کسی نہ کسی بڑی ذات کو مانتے ضرور ہیں۔ اپنی مصیبت میں کسی نہ کسی کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ضرور ہوتے ہیں۔ جب دریا میں کشتی ڈوبنے لگتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ ذرا پوچھو ان سے یہ کس کو پکارتے ہیں، یہ جس کو پکارتے ہیں وہی ان کا پروردگار ہے۔ سائنسدانوں کا دھوکہ، لیکن چونکہ دنیا کے سائنسدانوں نے حقیقت کو نہ سمجھا، اس لیے انہوں نے دھوکہ کھایا، ٹھوکر کھائی۔ عقل کے اوپر جو بھی بنیاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ نازک ہوتی ہے۔ چنانچہ کفر نے جب دیکھا کہ انسانی اعمال جنسیات کی وجہ سے ہیں، یہ روٹی پانی کی وجہ سے تو نہیں، تو انہوں نے مخلوق کو اسی نظام کے پیچھے لگا دیا، مگر جو فطری جذبہ ان کے اندر تھا وہ کھا پی کر بھی پورا نہ ہو سکا، وہ اپنے جنسی تقاضے کو پورا کر کے بھی پورا نہ ہو سکا، اس لیے وہ فطری جذبہ تو اپنی جگہ موجود تھا، لہٰذا کفر کی دنیا میں بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ اس محبت کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ کفر کی دنیا میں کھانا پینا مقصد زندگی ہے،
اور باقی زندگی ان کی مخلوق کی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ ان کے نزدیک محبت کا بنیادی مقصد ایک مرد اور عورت کا آپس کا ملاپ ہے، اس لیے وہ تمام چاہتوں کو پورا کر کے بھی ادھوری زندگی گزارتے ہیں اور انہیں اپنے آپ خالی نظر آتا ہے، کھوئے ہوئے لگتے ہیں، حق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ انہیں مقصد زندگی نصیب نہیں ہوتا، انہیں مقصد زندگی نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں وی آر ان سرچ آف ٹروتھ۔ کیا ہے؟ ہم سچ کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ اور سچ کیا ہے جو اسلام نے بتایا کہ لوگوں، تمہارا ایک پروردگار ہے جو بہت صفات کا مالک ہے، تمہیں اپنے اس خالق اور مالک کے ساتھ بے پناہ محبت حاصل کرنی چاہیے۔ زندگی کی ترتیب یہ ہوگی تو تمہارے فطری جذبے کو تسکین مل جائے گی۔ اسی لیے دین اسلام نے ایک ٹھوس بات بتائی کہ لوگوں، اپنے دلوں میں اپنے رب کی محبت کو پیدا کر لو، تمہاری زندگیوں کی تمام پریشانیوں کا حل تمہیں مل جائے گا۔ تمہاری پریشانیوں کا حل نہ روٹی میں ہے، نہ کپڑے میں ہے، نہ مکان میں ہے، کسی چیز میں حل نہیں۔ تمہاری پریشانیوں کا حل تمہارے مالک اور خالق کی محبت کی حاصل کرنے میں ہے۔ اگر وہ محبت دل میں ہوئی تو تم فاقے سے بھی ہوگے، تو تم اپنی زندگی سے محظوظ کر رہے ہوگے۔ تم ویرانے میں بھی بیٹھے ہوگے تو تمہیں انجمن میں بیٹھنے کا مزہ آ رہا ہوگا۔ دین اسلام میں محبت کی حقیقت کو بڑے اچھے انداز سے کھول کر واضح کر دیا اور بتایا کہ محبت ایک وجدانی کیفیت ہے اور اس کا مادہ فطری طور پر ہر انسان کے خمیر میں رکھ دیا گیا ہے۔ جس کو وہ ماحول مل جاتا ہے تو یہ بیج پھر پھلتا پھولتا اور اس میں نیک اعمال کے پھل پھول نکلتے ہیں۔ لہذا دنیا کا کتنا گناہ گار اور غافل ترین انسان کیوں نہ ہو، اگر اس کو اچھے ماحول میں لے آئیں تو وہ اس کے اندر اور فطری بیج پھلنے پھولنے کے امکانات ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا نے دیکھا کہ ابن ثبات وقت کا کتنا بڑا ڈاکو تھا۔ وقت کا کتنا بڑا ڈاکو تھا۔ وقت کے حکام نے اس کو سزائیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹا۔ اس کو 10 سال تک انہوں نے قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا، لیکن 10 سال کے بعد جب جیل سے نکلا تو پھر اس نے چوری کرنی شروع کر دی۔ بالآخر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کسی طرح واسطہ پڑا تو اس مرد قلندر کی ایک نگاہ تھی جس نے اس کے دل کو بدل کر رکھ دیا، حتیٰ کہ وہ وقت کا ولی بنا اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے اجازت و خلافت پائی۔ تو انسان کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، اللہ والوں کی صحبت میں وہ ماحول مل جاتا ہے، وہ فضا مل جاتی ہے جہاں ہر انسان کے اندر چھپا ہوا دل محبت الہی کی انگڑائی لیتا ہے اور انسان کا دل اسے نیکی کی طرف آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی ایک محفل بعض لوگوں کی زندگی کا رخ بدلنے کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ وہ جو یوم میثاق کو عشق کی چوٹ پڑی تھی، ان کی محفلوں میں وہ چوٹ پھر ابھر آتی ہے اور پھر وہ درد محبت دل میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے ناز میں آ کر اپنے بارے میں اشعار کہتا ہے، میں اپنی آنکھوں پر بڑا ناز کرتا ہوں کہ اس نے تیرے جمال کو دیکھا ہے۔
میں اپنے پاؤں پر گرا ہوا ہوں اسی خوشی کی وجہ سے کہ وہ تیرے کوچے کے اندر چل کر گئے ہیں۔ ہر لمحے میں اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں کہ تیرے دامن کو انہوں نے پکڑا اور تجھے اپنی طرف کھینچا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ملتی ہے نہ تو پھر انسان کو اپنے اوپر بھی پیار آتا ہے کہ میں نے یہ کتنا اچھا کام کیا کہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا، میں نے کتنے اچھے راستے کو چن لیا، میں نے اس محبوب حقیقی کی محبت کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ بھائیو اور دوستو، حلوائی کی دکان پر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ان کو اڑاتا بھی ہے تو مکھیاں جاتی نہیں ہیں، پھر ہٹ کر لڈو پر بیٹھتی ہیں، کبھی ہٹ کر برفی پر بیٹھتی ہیں، شہد پر بیٹھتی ہیں، ہٹتی نہیں ہیں۔ سینکڑوں دفعہ اڑاؤ تو پھر وہیں آ کر بیٹھیں گی۔ آخر بات کیا ہے؟ شیرنی نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا ہوتا ہے۔ ان محفلوں میں یہ محبت الہی کی شیرنی ہوتی ہے جو کھینچ کر لے آتی ہے۔ اسی کے کاروبار کا تقاضا، کسی کے گھر بار کا تقاضا، کسی کی صحت کا معاملہ، سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو یہاں سے لے جانے پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں۔ تمام تقاضوں کو اپنی جگہ دبا کر ان محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے، آداب بھی سکھانے پڑتے ہیں، اور جب بھی تربیت کرنی پڑے گی تو کبھی پیار سے اور کبھی ناراض ہو کر۔ جلال اور جمال اور دونوں انداز سے بندے کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں باپ یہی تو کرتے ہیں، کبھی بچے کو پیار سے سمجھاتے ہیں اور کبھی اس کو غصے میں آ کر سمجھاتے ہیں۔ عین غصے میں بھی ان کے دل میں پیار ہی ہوتا ہے، مگر بچے کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سالکین کو یہاں کتنی مرتبہ ایک بات پر روکا جاتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتے ہیں، پھر قریب آتے ہیں۔ وہ حلوائی کی دکان کی طرح ہٹ کر جاتے نہیں۔ یہ محبت الہی کی شیرینی ایسی ہے کہ جب دل کو ایک مرتبہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے تو جانے کا دل نہیں کرتا۔ کتنے لوگ اجتماع کی دعا کے دن مجبوریوں کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا مقناطیسیت ہے کہ یہاں سے پاؤں ہٹتے ہی نہیں۔ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ نے جانا تھا تو آپ جائیں۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اصل میں محبت الہی ہوتی ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ حضرات کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمارے دلوں سے کدورت دور فرما دے، اور پروردگار ہمیں ہماری اصلاح فرما دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا لے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔